مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیزس کال منسٹری کی طرف سے آپ سب بہن بھائیوں کو ایک بار پھر عید قیامت المسیح مبارک ہو، ہیپی ایسٹر۔ بہت شکریہ، دن بھر آپ سب عبادتوں میں مشغول رہے اور آج رات پھر آپ نے خدا کے لیے وقت نکالا ہے۔ خدا آپ سے راضی ہے اور آپ کو بہت سارے برکتیں دے گا، اور ان ویورز کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے جو ہمارے ساتھ یوٹیوب پہ، فیس بک پر اٹیچ رہتے ہیں، ان سب کو بھی ہیپی ایسٹر۔ تو آئیے ایسٹر کے حوالے سے کلام مقدس میں سے دیکھیں مرکز 16 باب اور اس کی 6 آیت۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو کہ تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے۔ خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے باپ خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، دن بھر تو نے عبادتوں میں مشغول رکھا اور آج رات پھر ہم سب کو یہ نادر موقع بخشا کہ ایک بار پھر ہم تیرے اس دن کو دھوم دھام سے منائیں اور عبادت کریں۔ ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جنہیں تو آج رات لے کر ڈھیروں برکتوں سے مالا مال کرنا، تیرے خادم کی آواز جہاں جہاں پہنچے تیرے لوگ برکت پائیں۔ اس وقت جتنی جانے چکی ہے کہ کو برکت دے، یہ سب کچھ مانگر پایا تیرے ہی قدوس نام میں، آمین۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایسٹر جو ہے وہ منایا گیا۔ خداوند یسوع مسیح کے اس تہوار کو 2 نام دیے گئے۔ اس تہوار کو، خداوند یسوع مسیح کے اس تہوار کو جو وہ مردوں میں سے جی اٹھا، 2 ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ پہلا نام دیا گیا عید قیامت المسیح، تو اس تہوار کو دوسرا نام دیا گیا ایسٹر کا، یعنی ایک دوسرے کو مل کر کہتے ہیں ہیپی ایسٹر۔ تو سوال کیا گیا کہ پاسٹر صاحب، بائبل مقدس میں قیامت کا تو ذکر ہے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہیں، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سب کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن اس دنیا میں آنے والا ہے جسے وہ یوم القیامہ یا محشر کا روز کہتے ہیں۔ ایک دن اس دنیا میں آنے والا ہے قیامت کا روز کہ جب خدا کا تخت عدالت لگے گا، مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو خدا ان کی عدالت کرے گا۔ لیکن یہاں پر جو ایسٹر کا لفظ آیا ہے اور مشہور بھی ہو گیا، اس کے بارے میں بائبل مقدس سے ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ لفظ ایسٹر جو ہے مسیح معاشرے میں یا مسیح قوم میں کہاں سے آیا۔ نہ تو یہ انگلش کی بائبل میں ہے اور نہ ہی اردو کی بائبل میں۔ انگلش کی بائبل میں ریزریکشن آف جیزس لکھا ہوا ہے، اور اس طرح یہاں پر دیکھتے ہیں اردو کی بائبل میں قیامت مسیح لکھا ہوا ہے۔ تو ایسٹر کا لفظ کہاں سے آیا، اور آئے نہیں بلکہ کیا ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایسٹر کا یہ لفظ بائبل مقدس میں نہیں آیا، تو پھر یہ کس طرح آج زبان پر یہ آ گیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، آج عبادت کے بعد ایک بزرگ کافی عمر کا میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا جی کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لوگ گیت گاتے ہیں کلوری دے سہارے، پاپی پاشتے کے سہارے۔ میں نے اپنے فادر صاحب سے پوچھا کہ فادر صاحب یہ کلوری کے سہارے یا کلوری کا لفظ کا بائبل مقدس میں آیا؟ تو فادر صاحب نے کہا کہ نہیں، بائبل مقدس میں کلوری کا لفظ کہیں نہیں آیا۔ میں نے کہا نہیں فادر صاحب ایسا نہیں کہہ سکتا، ان کا تو علم بھی اتنا بڑا ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے کہ بائبل میں نہیں آیا؟ اردو کی بائبل میں نہیں آیا، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، لاطینی زبان میں لفظ آیا کلویریا، اٹیلین زبان، لاطینی زبان میں لفظ آیا کلویریا، اور کلویریا سے انگلش کی بائبل میں لفظ بنا کلوری، یعنی وہ مقام جہاں پر خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا اسے کلوری کہا۔ اور پھر چونکہ گلگتہ عبرانی کا لفظ ہے جس کی میں نے کھوپڑی کی جگہ، وہ تھوڑا مشکل ہے، اس لیے ہر ایک زبان نے یہ لفظ اپنا لیا۔ ایسٹر آسانی سے، ان پڑھ یا پڑھا لکھا ہے، ہر کوئی آسانی سے کہتا ہے ہیپی ایسٹر۔ تو ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس میں ایسٹر کی کیا ہسٹری ہے۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں ایسٹر کے تہوار کے بارے میں دیکھیں۔ یہ بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے کہ یہ ایسٹر کا لفظ کہاں سے آیا اور یہ تہوار کس طرح بنا۔ ہاللیلویا۔ یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے 354 عیسوی کا واقعہ۔
354 کا واقعہ ہے کہ ملک روم کا ایک بادشاہ ہوا ہے، شہنشاہ ہوا ہے، جس کا نام قسطنطین تھا۔ اس کے دور میں ملک روم جو تھا مختلف اسٹیٹ میں بٹا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے اسٹیٹ سے ان سب کا علیحدہ علیحدہ جو تھے حکمران تھے۔ جس طرح UAE ہم دیکھتے ہیں، دبئی، عجمان اور اس کے بعد ابو دبئی، سارے علیحدہ علیحدہ تھے، اب ایک اسٹیٹ بنا دی گیا UAE۔ اس طرح امریکہ بھی تھا، علیحدہ علیحدہ اسٹیٹ میں تھا، اب اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایک اسٹیٹ سے بنا دیا گیا۔ تو اس بادشاہ نے سوچا کہ اگر اس سارے ملک کا میں ہی حکمران بن جاؤں تو پھر جو ہے کیا ہی بات ہے، میں اکیلا حکمران ہوں گا۔ تو اس کے دور میں رومی جو حکومت تھی، اس کے دور میں دیکھتے ہیں ہم کہ وہ جو رومی قوم تھے بہت بت پرست تھے۔ اور آج بھی اگر آپ روموں میں جائیں، جو سٹی وہاں پر اس کا شہر ہے مین روما، وہاں آپ کو ہر طرح کے بت جو ہے وہ آپ کو شہراہوں پر، چشموں پر جو بنائے گئے، پارکوں میں ہر طرف آپ کو بت ملیں گے، کیونکہ وہ بت پرست قوم تھی اور مجسمے بناتے تھے۔ تو وہ ایک دیوی تھی آستراج دیوی، اس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اب جب یہ بادشاہ کے دل میں آیا کہ میں سب کچھ فتح کر لوں، تو ایسا ہوا کہ وہ ایک رات سویا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا ایک دم اس کے سامنے ایک روشن صلیب آ گئی، اور اس صلیب کے نیچے اٹیلین زبان میں، لطینی زبان میں لکھا تھا ان ہوک سائنو وینسس، یعنی اس روشن صلیب کو بادشاہ اپنا لے تو پورے روم کا پھر بن جائے گا بادشاہ۔ ہاللیلویا۔ بادشاہ نے فوری طور پر صلیب کو اپنایا اور پھر اس نے جنگ کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ پورے روم کا فاتح ہو گیا، اور وہ اکیلا جو تھا وہ قسطنطین بادشاہ شہنشاہ بن گیا۔ ہاللیلویا۔ جب وہ شہنشاہ بن گیا تو اب جس صلیب والے نے اسے فتح دی ہے، سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو جو تھا کہا کہ آج سے میں خداوند یسوع کا اپنا نجات دینا قبول کرتا ہوں، وہ کرسچن ہو گیا۔ زور نہ کہا ہاللیلویا۔ اتنی بڑی فتح پانے کے بعد، ایک ملک کا شہنشاہ بننے کے بعد، اس قسطنطین بادشاہ نے کیا کیا؟ وہ کرسچن ہو گیا۔ اور دوسرا بڑا کام کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آج سے روما اسٹیٹ جو ہے یہ کرسچن سٹی ہو جائے گی۔ زوردار نعرہ ہاللیلویا۔ یعنی یہ جو ملک ہے کس کا ہوگا؟ کرسچنوں کا ہوگا۔ جس طرح سیاہ کے دور میں پاکستان کو کیا بنا دیا گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ یہ اسلامی ملک ہے، اس نے اسے کرسچن ملک بنا دیا۔ پھر نمبر 3 اس نے کیا کام کیا؟ اس نے اتوار کی چھٹی کرا دی، اور آج تک پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سوائے عرب کے وہ جمعے کو کرتے ہیں، باقی پوری دنیا میں اتوار کی کیا ہوتی ہے؟ چھٹی ہوتی ہے۔ پھر اس نے چوتھا بڑا کیا کام کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو دیوی دیوتا کے دن مناتی ہے میری قوم، اب جب ہم کرسچن ہو گئے ہیں تو ہم ان دیوی دیوتوں کے دنوں کو ختم کریں گے، اور آستر کی جگہ ایسٹر ہم منائیں گے۔ اس نے اس نام کو بدل کر کیا کیا؟ ایسٹر رکھ دیا، اور پھر اس وقت سے جو ایسٹر لفظ کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا۔ اور پھر جو اس کا مطلب ہے ایسٹر کا، وہ ہمارا یہی ہے کہ عید قیامت مسیح، یعنی مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ ایسٹر کے بھی معنی یہی ہے کہ مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ ہاللیلویا۔ تو یوں پوری دنیا میں جو تھا ایسٹر لفظ مشہور ہو گیا، اور آج تک اس بادشاہ کے نام سے ایک شہر قسطنطین آج تک اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ خدا نے اس بادشاہ کو بڑی عزت بخشی۔ یوں ہم دیکھتے ہیں یہ لفظ جو ہے وہ ایسٹر کا اس دنیا میں آیا، اور ہر زبان نے پھر ایسٹر مبارک کہنا شروع کر دیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے ایسٹر کا؟ کہ قیامت المسیح، یعنی مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یوحنا 11 باب میں جب لازر مر گیا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہم اپنے دوست کو مل کر آئے، اور جب مریم کو پتہ چلا کہ ربی آیا ہے تو مریم گئی، اور وہاں پر اس نے جا کر کہا کہ اے ربی، اے خدا، اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ پھر بھی میں جانتی ہوں کہ قیامت کے آخری روز میرا بھائی جی اٹھے گا۔ یعنی ساری دنیا کے مذاہب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک عدالت کی گھڑی آنے والی ہے جو قیامت کے روز آئے گی۔
تو اس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے مریم سے کیا دعویٰ کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور جو زندہ ہے وہ اب تک کبھی نہیں مرے گا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، اس نے کہا کہ چل کہاں پر لازر کو رکھا ہے، اور پھر 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا اور اسے بتایا کہ دیکھ خدا نے عدالت کرنے کا اختیار کسے دیا ہے؟ اپنے بیٹے خداوند یسوع کو۔ کلام مقدس میں یوحنا 5 باب اور اس کی 22ویں آیت میں، کیونکہ اس نے عدالت کا اختیار اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی یاد رکھیں کہ قیامت کے صبح جب اس دنیا پر قیامت کا یہ دن آئے گا، یعنی مردوں کے جی اٹھنے کا دن آئے گا، تو خدا کا تخت عدالت لگے گا۔ اس تخت پر کون بیٹھے گا؟ ہمارا خداوند یسوع، کہ اسے اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کی قوموں کی کیا کرے؟ عدالت کرے۔ کیوں عدالت کرے؟ کیونکہ اس کے حق میں لکھا گیا تھا یسایہ 53 باب اور اس کی 11ویں آیت میں کہ وہ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر جو ہے وہ بہتوں کو، اور اپنے جان کا دکھ اٹھا کر وہ بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بے قیاس دکھ اٹھا کر اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کا جو اختیار بنا کہ وہ باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا، جہاں سے اب بھی اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایسٹر کی۔ ایسٹر کا بھی مطلب یہی ہے کہ قیامت مسیح، یعنی مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اب ہم اس دن کو کیوں مناتے ہیں؟ غیر قومت اس چیز کو نہیں مانتی۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جانا تھا، اس کی جگہ کسی اور شخص کو کیا کیا تھا؟ مصلوب کر دیا گیا اور اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ خدا کے آگے کوئی مشکل نہیں تھی۔ دیکھیں ایلیا کو بھی اور انوح کو بھی خدا نے زندہ آسمان پر اٹھایا، لیکن خداوند یسوع مسیح کو زندہ کیوں آسمان پر نہیں اٹھایا گیا؟ تاکہ وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دے۔ ہاللیلویہ۔ کفارے کے 2 لفظی معنی ہیں، 2 مطلب ہے کفارے کے۔ پہلا مطلب ہے گناہ کو ڈھانکنا، دوسرا مطلب ہے دوبارہ خریدنا۔ اب گناہ کو کس طرح ڈھانکا جاتا تھا؟ موسیٰ کی شریعت کے مطابق اگر کوئی یہودی گناہ کرتا تو وہ گناہ کی، جرم کی، خطا کی قربانیاں مقرر تھی۔ وہ قربانی لے کر آتا، قائم مذبح پر ذبح کرتا اور پھر اس برے کا خون لے کر پیالے میں مذبح پر ڈال دیتا اور کہتا کہ اب تیرے گناہ جو ہے ڈھانک دیے گئے، یہ تیرے گناہ کیا ہوئے؟ معاف ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ زبور 23 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کا گناہ ڈھانکا گیا اور جس کی خطائیں معاف کی گئی۔ ہاللیلویہ۔ یعنی ان کا یہ ایمان تھا کہ قربانی چڑھائی جائے گی تو اس کا خون مذبح پر، اور خون کے وسیلہ سے اس کو کیا ملے گی؟ گناہوں سے مخلصی۔ دوسرا مطلب ہے دوبارہ خریدنا۔ ماں ہوا اور باپ آدم باغ عدن میں ابلیس کے ہاتھوں بک گئے۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 6 آیت میں ابلیس نے بہکایا کہ تم اس درخت کا پھل کھاؤ تم خدا کی مانند ہو جاؤ۔ وہ لالچ میں آ گئے اور انہوں نے نافرمانی کی وہ پھل کھایا اور یوں خدا کی حضوری سے کیا ہوئے؟ دور ہو گئے۔ اب ضرور تھا کہ انسان کی جو رفاقت، وہ گناہ جو نسل انسانیت میں صلاحیت کر کے آیا ہے، اس گناہ کو دور کیا جائے۔ تو اس کے لیے برے کا خون چاہیے، قربانی چاہیے، تاکہ وہ گناہ جو ہے مروثی گناہ مٹ جائے۔ اور اس مروثی گناہ کو خداوند یسوع مسیح نے ہرجانہ دے کر، اپنی جان کا نذرانہ دے کر، یعنی فدیہ دے کر، فدیہ کا مطلب ہے ہرجانہ یا معاوضہ، اپنے خون کی قیمت چکا کر اس نے باپ کے ساتھ انسان کی ٹوٹی رفاقت کو جوڑا، اور آج جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ مروثی گناہ سے چھوٹ چکے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ان کی نسل ہے جب پیدا ہوتی ہے وہ پاک ہے۔ یہودیوں کی نسل یا اور غیر قوموں کی نسل وہ گناہ میں پیدا ہوتی ہے۔ خدا کا بندہ بزرگ داؤد نے بھی کیا فرماتا ہے؟ آپ زبور گاتے ہیں، مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ یعنی اس وقت مسیح نے گناہ کا کفارہ نہیں دیا تھا، اور ہر بچہ جو پیدا ہونے والا تھا وہ مروثی گناہ کے تحت پیدا ہوتا تھا اور وہ گناہ میں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن اس گناہ کو
اس مروسی گناہ کو ختم کس نے کیا؟ مسیح یسوع نے صلیب پر. اور اس کا بندہ پترس میں فرماتا ہے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے. ہاللیلویہ. اس نے اپنے خون سے بنی انسان کا جانا خدا کو دیا اور پھر خدا نے بنی انسان کو معاف کر کے ابلیس سے چھڑایا اور خدا کے ساتھ انسان کی پھر سے کیا ہو گئی؟ رفاقت ہو گئی. ہاللیلویہ. اب ہم دیکھیں گے کہ کیوں ہم اس دن کو اتنا اہم سمجھتے ہیں. غیر قومیں تو نہیں اس کو مانتی. بائبل مقدس اس کی بہت ساری وجوہات بتاتی ہے کہ جو عید قیامت المسیح ہم مناتے ہیں اس کی ہماری زندگیوں میں بہت بڑی حیثیت ہے, بہت بڑی اس کی اہمیت ہے. تو سب سے پہلی اہمیت کیا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی نبی پیغمبر آئے, غور سے اس دنیا میں جتنے بھی نبی پیغمبر آئے موت کا ڈر کسی نے نہیں نکالا. عام آدمیوں کی طرح وہ بھی مرتے اور پھر کیا قبر میں چلے جاتے. یہ تاثر غلط ہے کہ وہ قبر میں زندہ دنیا سے پردہ کر کے قبر میں زندہ رہتے ہیں. نہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے, بھائی شہید ہو گیا, کچھ بھی ہو, جسم خاکی ہے, چند دن کے اندر اندر خاک میں کیا وہ مل جاتا ہے, روح سیب ہو جاتی ہے. ہاللیلویہ. جسم مر جاتا ہے کوئی قبر میں زندہ نہیں رہتا. اور اس کا مطلب داؤد بھی فرماتا ہے کون قبر میں تیری ستائش کرے گا. ہاللیلویہ. کیونکہ وہاں تو مٹی رہ جاتی ہے. تو کوئی تو ایسی ہستی ہوتی کہ جو مر کر زندہ ہوتا تاکہ قبر پر وہ فتح پاتا اور موت کا ڈر انسانوں کی زندگیوں سے نکل جاتا کہ وہی موت صرف ایک بہانہ ہے جو ہمیں خدا کے حضور میں لے جاتی ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. تو یہ کام کس نے کیا؟ سارے نبی آئے, مرے, ایلیا زندہ چلے گئے, انہوں نے موت کا ڈر نہیں نکالا. خدا یسوع مسیح نے مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی کر اس کا بندہ پالوس میں بتایا کہ مسیح یسوع وہ نبی ہے. مسیح یسوع ایسا نبی ہے کہ جو مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور باپ کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا جہاں سے وہ اپنے ماننے والوں کی پیروکار کی شفاعت کرے. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. شفاعت کا کیا مطلب؟ وکالت. انسان کی وکالت مرا ہوا شخص کرے گا کہ زندہ بتائیں. بھائی جو مر گیا وہ وکالت کہاں سے کرے گا؟ وکالت کون کرے گا؟ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے, وہ اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ وکالت کرتا ہے, شفاعت کرتا ہے کہ باپ میرے لوگوں کو معاف کر اور انہیں بھی ہمیشہ کی زندگی میں جگہ دے. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی موت کا ڈر نکالنے کے لیے. اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 17 اور 18 آیت میں, جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر, میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. ہاللیلویہ. یعنی خداوند یسوع مسیح نے مر کر موت کا ڈر نکالا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا اور باپ کی دائنی طرف بیٹھ کر تمہاری کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. اس لیے یہ اہم دن ہے. اس لیے ہمیں چاہے کچھ بھی کہے کہ نہیں بھائی نو ریزریکشن, کوئی یسوع زندہ نہیں ہوا, زندہ آسمان پر اٹھایا گیا, ہم اس کو نہیں مان سکتے. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر وہ اٹھایا گیا. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. موت پر فتح پانے کے لیے. اس لیے یہ دن اہم ہے اور ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بیماروں کے لیے, یہ جو گناہ گاروں کے لیے کیا ہے؟ نجات کا دن ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. پطرس رسول اعلانیہ فرماتا ہے اعمال 4 باب اور اس کی 12 آیت میں, اور آسمان تلے زمین پر کسی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا کہ جس نام کے وسیلہ سے نجات ملے, اور وہ نام کیا زور سے بتائیں؟ یسوع, جیسس کرائسٹ. ہاللیلویہ. خداوند یسوع کے نام سے سالویشن ہے, اس کے نام سے جو ہے وہ نجات ہے. اور جب ایک گناہ گار شخص اس کے پاس آ جاتا ہے, اس شخص کو نہ زیارت کرنے کی ضرورت ہے, نہ یروشلم جانے کی ضرورت ہے, نہ اس کی قبر دیکھنے کی ضرورت ہے. وہاں کا جا کے دیکھا, قبر تو اس کی خالی ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. نو زیارتیں, کہیں تو نہیں جانا ہے, صرف اور صرف یسوع کے آگے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے, اس کے لوگوں کی جماعت میں پانی کا بپتسمہ لینا ہے. یوں وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا.
اور اتنی بڑی نجات سے انسان کس طرح غافل ہے کہ اس نے اپنا لہو صلیب پر بہا کر مردوں میں سے جی کر بنی انسان کے لیے نجات کا اہتمام کیا. اور آپ نے چھٹا کلمہ سنا کہ اس نے چلا کر کہا تمام ہوا. یعنی آج میں نے بنی انسان کے لیے نجات کے پروگرام کو کیا کیا ہے؟ مکمل کر دیا. ہاللیلویا. اور اس کے بعد تیسری چیز، یہ بیماروں کے لیے مفت میں شفا کا دن ہے. اگر وہ مار نہ کھاتا صلیب پر، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اگر وہ صلیب پر مار نہ کھاتا تو کیسے لوگ فری میں شفا پاتے؟ اور بائبل مقدس شاہد ہے کہ جب اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا دیکھنے کے لیے کہ اس کی موت ہوئی ہے کہ نہیں، بڑا سخت جان ہے بھائی. 6 گھنٹے صلیب پر لٹکا رہا ہے، صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک یہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے. اتنا سفر کیا ہے اس نے، اتنی مار کھائی ہے، یہ بھی مرا ہے کہ نہیں مرا. پسلی میں بھارا مارا اور پھر فور کیا ہوا؟ خون پانی ملا ہوا گر. جب انسان کا خون پانی ہو جاتا ہے تو اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ موت. وہ سمجھ گئے کہ وہ مر چکا ہے. اور اس کا خون ملا ہوا پانی ایک دم سے جب طوفان آیا تو اس پانی میں ملا، اور وہ پانی جہاں جہاں سے بہتا ہوا گزرا، مقدسین کی قبریں کھل گئی اور مردہ زندہ ہو گئے. ہاللیلویا. اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اس نے لہو بہایا اور اس کے خون سے، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. تو بنی انسان کس طرح شفا پاتے ہیں؟ اور آخری جو کتاب ہے پرانے عہد نامہ کی، ملاکی نبی کی، ملاکی 4 باب اور اس کی دوسری آیت میں نبوت کی گئی. ایک ایسا نبی آئے گا کہ جس کو لوگ چھوئیں گے تو اس کے اندر سے طاقت قوت نکلے گی شفا دینے کی. اور وہ نبی کون ہے؟ کیا لکھا ہے؟ آفتاب صداقت طالع ہوگا. آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو. طالع میں نکلے گا، یعنی سچائی کا سورج نکلے گا، اس کے کرنوں میں شفا ہوگی. جب سورج نکلتا ہے تو 2 فائدے ہوتے ہیں. نمبر 1، دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ روشنی. اور جب اس کی کرنیں زمین پر آتی ہیں تو پھر گرمی سے کیا کرتی ہیں؟ فصلیں پکتی ہیں. فصلیں پکتی ہیں اور انسان زندہ رہنے کے لیے روٹی کھاتا ہے اور روٹی سے تقویت بخشتی ہے. ہاللیلویا. اندھیرے کو دور کر کے روشنی. تو یہ کس نبی نے کیا؟ کس کے ہاتھ میں لکھا ہے؟ خداوند یسوع کے. اسے لوگ چھوتے تو اس میں سے کیا نکلتی تھی؟ شفا نکلتی. لوگوں پر ہاتھ رکھ دیتا تو بیمار کیا کرتے تھے؟ شفا پا جاتے تھے. اور وہ فری میں، مفت میں شفا دیتے. اس کے بعد جو آتا شفا پاتا، مفت میں شفا دیتا، ان کو گناہوں کو بھی بخش دیتا، بیماری کا علاج بھی کرتا. آج ڈاکٹر بیماری کا علاج تو کرے گا لیکن گارنٹی نہیں دے گا کہ میں شفا دوں گا. مسیح یسوع شافی. جب اس کے خادم اس کے نام سے دعا کرتے ہیں تو وہ پوری کی پوری بیماروں کو شفا دیتا ہے. ہاللیلویا. اور آپ دیکھتے ہیں ہر جمعہ کوئی سنتے ہیں کہ کوئی نہ کسی نہ کسی زندگی میں خدا یسوع مسیح نے عجیب کام کیا ہے. لوگ چھوتے، لوگوں پر ہاتھ رکھتا اور بیمار کیا کرتے تھے؟ شفا پاتے. اور سب سے بڑھ کر یاد رکھ، اس دنیا کو ایک امید ملی. سب سے بڑھ کر اس دنیا کو ایک امید ملی. پالوس رسول فرماتا ہے 1 کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 22ویں آیت میں، 1 کرنتھیوں 22 باب میں، اس لیے کہ یسوع مسیح میں مردوں میں زندہ ہو کر ہمارے لیے ایک نئی امید قائم کر دی. وہ پتہ کہ مسیح یسوع میں سب مرتے ہیں اور پھر جو اس میں مرتے ہیں وہ سوتے ہیں. اور پھر اس نے یہ امید قائم کر دی کہ جب میں اس دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آؤں گا تو میں پہلے جو مجھ پہ ہوئے ہیں ان کو زندہ کروں گا. ہاللیلویا. پہلے وہ مسیح ایمانداروں کو زندہ کرے گا. کیوں زندہ کرے گا؟ کہ 1000 سالہ جو حکومت اس نے قائم کر دیا ہے، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میں آ کر اس میراث کو حصے میں لو. زوردار نعرہ. ہاللیلویا. یہ تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. تو اتنی بڑی امید ہے ہمارے لیے کہ آج ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا. اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کون ہے؟ مردوں میں زندہ کرنے والا کون ہے؟ خداوند یسوع. کیونکہ اس نے زندہ ہو کر، مر کر، زندہ ہو کر سب کو یہ دکھا دیا. مرنے کے بعد 40 دن اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا تاکہ کوئی وہم میں نہ رہے کہ نہیں وہ اس کے جو سجیسہ لکھ دیا کہ اس کے ساتھیوں سے چوری کر کرے گا. ایسا ہرگز نہیں. پوری دنیا کے سامنے یہ واقعہ ہوا کوئی کلوری پر، اور پھر وہ مر کر مردوں میں سے زندہ ہوا. یہ بڑی امید، یہ صبح امید اس وقت ہوگی جب تخت عدالت لگا، قیامت کے پہلے روز، صبح کے روز. اور مسیح ایماندار جو مسیح میں سوئے وہ زندہ ہوں گے اور وہ مل کر اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت کریں گے. اور آج ہم فخر سے کہتے ہیں ایک دوسرے کو ہیپی ایسٹر. قیامت المسیح کیا ہو؟ مبارک ہو. خدا سب کو بڑی برکت دے.
اس طرح اپنے سر کو جھکائیں گے اور بھائیوں میں سے جس کسی کو خدا کا روح آتا ہے آ کے کلام قدس کے لیے دعا کریں گے۔